جب تک علی جیسی سوچ نہ ہو، آپ کا عمل آپ کی سوچ سے نکلتا ہے۔ اگر کسی کی سوچ یہ ہے کہ والد کا احترام کرنا ہے تو یہ بچہ احترام کرے گا۔ اگر کسی خاتون کی سوچ یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے تو اطاعت کرے گی۔ ایک واقعہ سن لیجئے، سیدہ بستر بیماری پر لیٹی ہوئی ہیں، مولا علی سرانے پر آتے ہیں، فرمایا سیدہ زندگی میں آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، دل کرتا ہے آج علی سے کچھ مانگیں۔ فرمایا علی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا پھر بھی شوہر کا دل ہے کہ بیوی کچھ مانگے۔ کہتے علی جب گھر سے نکل رہی تھی تو بابا نے ایک وصیت کی تھی، فرمایا زہرا کبھی شوہر سے کچھ نہ مانگنا۔ میں نے کہا بابا کیوں؟ میرا حق نہیں ہے؟ کہ حق تو ہے لیکن علی غریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو علی سے مانگے اور علی کے پاس دینے کے لیے نہ ہو، علی تیرے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا شوہر بیوی کے سامنے شرمندہ ہو۔ کہ علی میں اس لیے کبھی زندگی میں کچھ نہیں مانگا، کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں۔ اس وقت سیدہ نے کہا کہ علی دل کر رہا ہے کہ انار کھاؤں۔ مولا فوراً گھر سے باہر نکلے، عجیب روایت کے جملے، فرمایا موسم بھی انار کا نہیں تھا اور سیدہ نے وہ چیز مانگی جو موسم والی بھی نہیں تھی۔ مولا باہر نکلے، بازار میں گئے، پوچھا کسی نے اسٹاک کر کے، کسی نے رکھا ہوا انار کا نہیں؟ کہا علی انار تو سارے ختم ہو گئے، ہم نے سارے بیچ دیے۔ کہ کہاں سے ملیں گے؟ کسی نے کہا علی ایک یہودی ہے، اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں چلے جائیے، وہ انار کو رکھتا ہے۔ مولا نے اس کے دروازے پر دستک دی، اس یہودی نے دروازہ کھولا، امام نے کہا انار ہے۔ احترام تھا علی ابن ابی طالب کا۔ کہا یا علی انار تو ہیں لیکن انار میں نے دو ہی ہیں، میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے مجھ سے مانگا ہے جس نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، جتنی بھی قیمت ہو دگنی قیمت تجھے دوں گا، یہ انار مجھے دے دو۔ کہتا ہے ٹھیک ہے یا علی۔ فوراً انار لے کر آیا، امام کے ہاتھوں میں خدمت میں پیش کیا۔ مولا علی نے اسے 3 یا 4 درہم عطا کیے۔ جیسے اس نے درہم لیے کہنے لگا یا علی انار کی قیمت تو 1 ہے، آپ نے 3 کیوں دیے ہیں؟ پتہ چلتا ہے تھا یہودی لیکن عادل تھا۔ آپ کو پتہ چل جائے مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، کوئی اپنا بھی خریدنے آئے تو ہم دگنی قیمت کر کے دیتے ہیں، لیکن یہ یہودی تھا لیکن عادل تھا، اور اس کے بعد یہ علی کی تبلیغ کی وجہ سے شیعہ بھی ہوا، کیونکہ اس کے وجود میں عادل تھا۔ کہ علی 1 درہم سے زیادہ نہیں لوں گا، کیونکہ قیمت 1 درہم، اگر ڈیمانڈ بڑھی ہے تو بڑھ جائے۔ مولا فرماتے ہیں یہ 2-3 درہم جو اضافی دے رہا ہوں، کیونکہ انار تم نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا تھا، یہ 3-4 درہم سیدہ کی طرف سے اپنی زوجہ کو ہدیہ کر دینا۔ خوشی خوشی مولا علی نے انار لیا۔ عجیب روایت ہے، مولا پلٹنے لگے۔ اب یہاں پر وعبد ربک کہ میں نے اس دن فرق بتایا تھا عابد میں اور عبد میں۔ عابد عبادت کرتا ہے اپنی مرضی سے، عبد عبادت کرتا ہے اس کی مرضی سے۔ اب مولا علی انار لے کر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی، ہے کوئی میری آواز پہ آواز دینے والا، ہے کوئی میرے پیٹ کو بھرنے والا؟ مولا نے جیسے آواز سنی، مجال تھی کہ علی نہ جاتے، جیسے خرابے میں گئے، فقیر کو زمین پر لیٹا ہوا دیکھا اور عجیب منظر تھا، آنکھوں سے نابینا تھا۔ مولا نے سر اپنی گود میں رکھا، فرمایا بتاؤ تیرے لیے کیا لاؤں؟ جو کی روٹی لاؤں، نان لاؤں، جو کہو لاؤں۔ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، اللہ بھی علی کا امتحان لے رہا ہے۔ فوراً کہا دل کرتا ہے انار کھاؤں۔ 1 انار جو سیدہ نے مانگا، اور زندگی میں کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ بیمار ہیں بیوی، مولا علی سے کہا انار، اتنی زحمتوں سے 1 انار ملا۔ ہم ہوتے تو کہتے دیکھ نہیں رہا، اس کو کیا پتا میرے ہاتھ میں انار ہے۔ مولا کہتے انار کا موسم تو نہیں ہے، کوئی اور چیز تمہارے لیے لاؤں؟ لیکن مولا نے کہا ہاں 1 انار میرے پاس ہے، تیری قسمت بھی بڑی اچھی ہے۔ کہ یہ انار آج اس نے مجھ سے مانگا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا، اگر تم چاہو تو آدھا تجھے کھلاؤں، آدھا اپنے بیمار کے لیے لے جاؤں۔ کہتا ٹھیک ہے یا علی۔ روایت کے جملے، مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے انار کے دانے نکالے، 1-1 دانہ نکالا اور مولا اس کے منہ میں ڈالتے گئے۔ جب اس کا پیٹ سیراب ہو گیا، مولا کہتے ہیں کوئی اور خدمت ہو؟ فقیر بھی بڑا عجیب تھا، کہتے یا علی اگر زحمت نہ ہو آدھا اور بھی مجھے دے دو۔ اب یہاں پہ امتحان علی ہے کہ علی کے دل میں سیدہ کی محبت زیادہ ہے یا خدا کی محبت زیادہ ہے؟ ہم انہی محبتوں میں پھنس جاتے ہیں کہ بیوی کی محبت زیادہ ہے یا خدا کی محبت زیادہ ہے، بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا خدا کی محبت زیادہ ہے۔ بھائی کی شادی ہے کہ مولانا شادی میں جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ میں نے کہا شادی حلال ہے تو جاؤ، لیکن اگر رقص ہے، اگر گانا ہے، اگر بد حجابی ہے تو نہیں جانا۔ کہ مولانا بھائی ناراض ہو جائے گا۔ میں نے کہا اب سوال یہ ہے تجھے اللہ کی ناراضگی برداشت ہے یا بھائی کی ناراضگی برداشت ہے؟
رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. یہی امتحان پروردگار عالم ہے کہ ہم زندگی میں کس کی محبت کو خریدتے ہیں اور کس کی محبت پہ چلتے ہیں. علی کا امتحان تھا کہ سیدہ کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے. امام نے کہا کوئی بات نہیں, دوسرا انار بھی میں نے تجھے دیا, دوسرا آدھا حصہ بھی علی نے فقیر کو کھلا دیا. یعنی سیدہ کی محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کیا. کہ خدا تیرے سامنے جو بھی محبت آئے میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, اور جب تیری محبت پہ قربان کیا ہے نتیجہ بھی دینے والا تو ہے. مولا علی گھر کی طرف جانے لگے, شوہر تھے, سوچنے لگے سیدہ پوچھیں گی علی انار ملا کہ نہیں, بولوں گا ملا. پھر سیدہ پوچھے گی انار تو نے لائے کیوں نہیں, تو مولا کہیں گے کہنا پڑے گا میں نے فقیر کو دے دیا. اگر ہماری بیوی ہوتی تو کہتی فقیر سے مجھ سے زیادہ محبت ہے, گھر میں جھگڑا ہو جاتا. یعنی فقیر مجھ سے زیادہ عزیز تھا کہ بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے اور تم نے انار فقیر کو دے دیا, فلاں روڈ والے کو دے دیا, فلاں غریب کو دے دیا, اور اپنی بیوی کے لیے نہیں لا. لیکن مولا کو بھی پتا تھا یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے, یہ سیدۃ النساء العالمین ہے, یہ نبی کی گود میں پلی ہوئی بیٹی ہیں. ان کو ایسی تربیت دی ہے جس گھر میں سکون پایا جاتا ہے, جس گھر میں تربیت پائی جاتی ہے. عجیب منظر ہے. اس روایت سے دو نتیجے اخذ کروں گا. ایک نتیجہ اللہ کی محبت میں مولا علی نے قربانی دی. دوسرا نتیجہ بہت پیارا نتیجہ ہے. فرمایا جیسے مولا علی گھر کے اندر گئے, کیا دیکھا, سیدہ گھر کے کاموں میں مشغول ہیں اور بالکل ٹھیک ہو گئی. پریشان ہو گئے کہ سیدہ جب آپ کو چھوڑ کر گیا تو اتنی طاقت نہیں تھی بستر سے اٹھیں, اور ابھی آپ کھڑی ہو گئی ہیں. اور مولا نے جیسے صحن میں دیکھا انار کی 2 پیتیاں پڑی ہوئی تھیں. علی پریشان ہو گئے, سیدہ انار کہاں سے آئے؟ کہ علی مجھے نہیں پتا, دروازے پہ دستک ہوئی, کوئی شخص 2 پیتیاں دے کر گیا, کہ یہ علی نے فاطمہ کے لیے بھیجی ہیں. اب یہاں پہ 2 نتیجے, بہت نازک نتیجے آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر علی یہودی والا انار گھر میں لاتے, سیدہ کھاتی, اس انار میں شفا نہیں تھی, کھاتی کیا ہوتا, بیوی ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن یہ انار جو خدا نے ایک انار کے صدقے میں بھیجے, اس میں شفا ڈال کے بھیجی. 2 نتیجے اخذ کر رہا ہوں. ایک نتیجہ, جب خدا کی راہ میں ایک دو گے وہ کئی کر کے پلٹا کے تمہیں واپس دے گا. اگر 1 پاؤنڈ دو گے خدا اس کو 10 پاؤنڈز میں بدل کے تمہارے گھر میں واپس دے گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے. علی نے 1 انار دیا, کئی انار بن کے گھر میں آئے. اور اگر وہ 1 پاؤنڈ جو آپ خدا کی راہ میں اگر خرچ نہ کرتے, اس 1 پاؤنڈ سے اپنے بچے کے لیے کوئی کھانے کی چیز لیتے, کوئی کولڈ ڈرنک لیتے, اس میں شفا نہیں تھی. لیکن جب یہ 1 پاؤنڈ کسی غریب کے پیٹ میں جاتا ہے اور جب کنورٹ ہو کے 10 پاؤنڈ میں آپ کے گھر میں آتا ہے, جب یہ 10 پاؤنڈ سے کوئی بھی چیز خریدو گے, تمہارے بچے کھائیں گے, تو یہ شفا بن کے تمہارے بچوں کی صحت کو بنائے گا. سیدہ کے پاس جو انار, شفا مل گئی. 1 انار سیدہ نے کھایا, ساری بیماریاں ختم ہو گئی. بھئی خدا ہماری کوئی برائی چاہتا ہے؟ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. آج مسئلہ کیا ہے؟